شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الصلاة دیر سے حاضر ہونے کی معذرت اور آپ صاحب حضرات کو انتظار کی زحمت ہوئی خداوند منان آپ کے لمحات انتظار کو بھی عبادت شمار جن بزرگان کی طرف سے اس جامعہ کی تاسیس ہوئی تعمیر ہوئی ترقی کی کوشش ہوئی اساتذہ و طلبہ اہل ایمان سادات مومنین جس نے بھی خدمت کی خداوند منان قبول اور منظور جو رحلت کر گئے ان کو اپنی رحمتیں نصیب فرمائے جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ہمارا ایمان ہے کہ یہ مدارس علمیہ محافظ مکتب آل محمد ہے ہر دور میں ہمیشہ شیطانی قوتوں نے حق کو کمزور کرنے اور باطل کو طاقتور بنانے کی کوشش کی ہے اور سب سے زیادہ روشن یہ ہے کہ حق ہے مذہب اہل بیت اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے رسول اکرم کے فرمان ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک میری اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری فطرت و اہل بیت لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول حق کے چہرے اسلام کو بگاڑنے کے لیے کون سی ایسی سازش ہے جو شیطانی قوتوں نے نہیں کی ہر سازش کا مقابلہ کیا ہے ان ہستیوں نے جنہیں رسول اکرم من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا علم دے کر گئے تھے بلکہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اکرم کو فرما رہے تھے کہ دین حق کو یہاں تک پہنچانا میرا فریضہ تھا اس کے بعد میں یہ دین کی ذمہ داریاں من کنت مولا ہو حوالے کر رہا ہے ھذا علی المولا یعنی بالفاظ دیگر ایک نظام نبوت و رسالت ہے اس کا فریضہ ہے اللہ سے دین لے کر یہاں تک پہنچانا اس کے بعد قیامت تک اس دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو مٹانا اور دین کو زندہ جاوید بنانا یہ ھذا علی المولا یعنی نظام ولایت کا فریضہ اور الحمدللہ ہم 15ویں صدی میں بیٹھے اس امر کے شاہد ہیں کہ گزشتہ 14 صدیوں میں سازشیں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوئے ہیں لیکن دین حق کی حفاظت بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر کی اور ہم ممنون احسان ہیں ان قوتوں کے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا لیکن دین جیسی بہترین بے مثال نعمت عظمیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا. آج بھی
سازش تو ہے، لیکن اس سازش کو سمجھنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ شیعان آل محمد کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں اول صف میں کھڑے ہیں مدارس علمیہ محمد، اور دوسرے لوگوں کا نام ہے شرک کرنا اللہ کا۔ شیطان قوتیں یا شیطانی قوتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے ہی فقط انسانوں کو جہنم نہ بھجوائے، بلکہ ہمیشہ کے جہنم کا ایندھن بنائے۔ ہاں، اگر کبھی کسی کے بارے میں وہ ہمیشہ کے جہنم میں اسے نہ دھکیل سکے تو پھر کچھ عرصے کے جہنم کی کوشش بھی ضرور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب پوچھتا ہوں کہ شیعان آل محمد کے متعلق شیطانی قوتوں کی کوشش ہے یا نہیں؟ دوسروں کے متعلق شاید اتنی نہ ہو جتنی شیعہ قوم کے متعلق ہے۔ کیوں کہ دوسروں کو انہوں نے ایک ایسے ٹریک پہ چڑھا دیا ہے کہ جس ٹریک پہ وہ جب تک چلتے رہیں گے انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ انجن دھکا دے دیتا ہے نا گاڑیوں کو، اور وہ پھر اسی لائن پہ چلتے رہتے ہیں، دوبارہ انجن کو آ کے مزید زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو سیدھی لائن پہ ہو اس کو انجن لے کے چلتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی اور لائن پہ بھی چڑھانا ہے تو آگے جا کے چڑھو۔ تو ابلیسی قوتیں جو ہیں، جو انتہائی شیطان ہیں اور ہماری دشمن ہیں، اور اللہ نے صراحت سے کہا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس کی سب سے زیادہ محنت اور کوشش اس بات پر ہے کہ جن لوگوں نے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل کا ایمان اختیار کیا ہے، ان کو اس ایمان پہ نہ مرنے دیں اور موت سے پہلے ان کو اس ٹریک سے ہٹا دیں۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 حربے اس خبیث کے ہاتھ میں ہیں یا ان قوتوں کے ہاتھ میں ہیں، جس میں وہ اگر کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ ہمیں بھی ہمیشہ کے جہنم میں دھکیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک ہے سینے میں بغض علی کاشت کرنا، اور دوسرا ہے شرک کی نجاست سے ان کے سینے کو نجس کرنا۔ اب ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ دیجیے، جو محب علی ہے نعرہ حیدری، جتنی حب علی ہے اتنا بلند نعرہ حیدری۔ کہیں کوئی گنجائش ہے کہ شیطان ہم میں سے کسی کے سینے میں بغض علی کاشت کر سکے؟ جی ذرا آگے پیچھے دیکھو، کوئی دور دور تک کوئی امکان نظر آتا ہے کہ ابلیس ہمیں دشمن علی بنا دے؟ ہم اللہ بچانے والی بات ہے، اللہ تو ہر ایک کو بچائے، اللہ تو ان کو بھی بچائے جو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کی کوشش، شیطان آیا ہم شیعان علی کو جن کی بنیاد ہی حب علی پہ ہے، جن ہر لمحہ علی علی کرتے ہوئے گزرتا ہے، کیا شیطان کہیں سے ہمارے سینے میں بغض کاشت کرنے کی کوشش کرے گا؟ اگر کرے گا تو کامیاب ہوگا؟ بولو۔ مثلا آپ کو پورے پکھر کی حکومت دے دی جائے اور کہا جائے پکھر کی حکومت لے لو، دشمن علی بن جاؤ، کوئی قبول کرے سو؟ اچھا پورے پاکستان کی حکومت دے دو، نہیں، پوری دنیا کی حکومت دے دو، نہیں، زمین و آسمان کے درمیان سارے خزانے بھر دو اور کہو لے لو یہ سارے خزانے، دشمن بن جاؤ علی کے، جی کہیں کوئی امکان ہے؟ اس سے جو ہے مطلب گل بڑی پکی ہے، محبت علی آ کے سینے سے نکالنا یہ دشمن شیطان کے لیے بھی آسان، یہی وجہ ہے کہ شیطان آپ کو دشمن علی بنانے کی کوشش میں نہیں ہے۔
اب ذرا دیکھ لیں، دور دور تک دیکھ لیں، آپ کو دشمن علی اور بغض علی آپ کے سینے میں کاشت کرنے کی، یعنی شیعوں کے سینے میں بغض علی کاشت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، انہی کے سینے میں بغض علی والی بات لے جاتا ہے جو علی کے دشمنوں سے کچھ محبت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں اب میری سمجھ آئیے، جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ دشمنان حیدر کی تھوڑی سی نرم پالیسی ہو، کسی دشمن آل محمد کے حق میں کوئی تھوڑی سی نرمی ہونا، تو وہاں تو وہ بھی بغض علی کا کاشت کرنا اپنے لیے ممکن سمجھتا ہے، کیونکہ اس زمین میں پھر بھی گنجائش ہے۔ لیکن جو زمین اصلاً کسی دشمن علی سے محبت کا ذرہ بھی نہ رکھتی ہو اور ساری محبتیں اس کی علی کے لیے ہوں، اس کے اندر بغض علی کاشت کرنا ابلیس کے لیے بھی آسان نہیں ہے، اس کی وہ یہ سازش نہیں کرتا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ بولو، کیا مشرک بھی اگر شرک پر مر جائے تو ہمیشہ کے جہنم میں جائے گا یا چند صدیوں کے لیے جہنم جائے گا؟ جی ہمیشہ کے جہنم۔ علاوہ مات علی بغض آل محمد مات کافرا، علاوہ مات علی بغض آل محمد کتب بین عینیہ یوم القیامت عائص من رحمت اللہ۔ جو بغض آل محمد پہ مرتا ہے وہ مسلمان مرتا ہی نہیں، محالت کفر پہ مرتا ہے، اس لیے کہ بغض علی کفری کا دوسرا نام ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، تو اس لیے بغض علی پہ مرنے والا کبھی مسلمان نہیں مرتا، خواہ لاکھوں اذانیں دیتا ہو اور کروڑوں سجدے دیتا ہو، دفن ہو جائے نبی کے روزے میں بآواز بلند سے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں دو جملے ہی کہنے کی سعادت پا سکتا ہوں، وہ یہ کہ ابلیس کی سازش، شیطانی قوتوں کی چال، یہ دیکھو کہ کیا وہ شیعان آل محمد کے سینے میں کہیں شرک تو نہیں ڈال رہا؟ اس نے پہلے بھی تجربے کیے ہیں، اس میں کامیاب ہوا ہے۔ کون سے؟ یہودیوں میں بھی اس نے تجربہ کیا ہے، عیسائیوں پہ بھی اس نے تجربہ کیا ہے۔ یہودی رکھتے تھے حضرت موسیٰ سے محبت اور حضرت عزیر سے محبت، عیسائی رکھتے تھے حضرت عیسیٰ سے محبت، اس نے ان دونوں فرقوں کو محبت میں جہنم بھیج دیا۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ یہودی حالت یہودی میں مر جائے تو کہاں جائے گا؟ کتنے عرصے کے لیے؟ ایسا تو نہیں کہ 2-4 صدیوں کے بعد اللہ کہے گا تو یہ جنت بھیجتا ہوں، نہیں۔ عیسائی اگر موجودہ عقیدہ عیسائیت پہ مر جائے تو کہاں جاتا ہے؟ جہنم۔ کتنے عرصے کے لیے؟ یہ دونوں کیوں جہنم جاتے ہیں؟ کیا یہ نبیوں کو نہیں مانتے؟ کیا یہ تورات پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کیا یہ زبور پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کیا انجیل پہ عیسائی ایمان نہیں رکھتے؟ بائبل پہ تو سارے ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی تورات و زبور کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں سب کو مانتے ہیں، اور عیسائی انجیل کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کو ماننے والے، معجزات دیکھنے والے، کتابیں پڑھنے والے، کتابوں کے حافظ کیوں جاتے ہیں جہنم؟ تو کیا یہ حضرت عزیر سے بغض رکھتے ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ سے بغض رکھتے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ سے بغض رکھتے ہیں؟ اگر جا کے کسی عیسائی کو کہو کہ تو بغض حضرت عیسیٰ رکھتا ہے، دشمن ہے تو حضرت عیسیٰ کا، تو تیرے منہ پہ مارے گا اور کہے گا تو دشمن ہے، میں تو اس کا محب ہوں۔ اسی طرح یہودی کہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے جہنم میں جائیں گے؟
تو جواب یہ ہے کہ شیطان نے وہ چال استعمال کی ہے کہ محبت میں انہیں جہنم پہنچا دیا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انبیاء اور رسول کی محبت میں جہنم جائے؟ وہ تو بغض کی بات تھی نا، بغض والا تو چلو جہنم جاتا ہے، محبت والا بھی کیا جہنم جاتا ہے؟ تو علی مولا کا فرمان اپنے مقام پر روشن ہے، ہلاک فی رجلان محب قال ومبغض قال، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ جہنم میں ہلاکت پائیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں جلیں گے، ایک محبت میں غالی بننے والا اور دوسرا بغض میں غالی بننے۔ شیعہ کے متعلق بغض میں غالی بننے والی بات کی کوشش ہوگی یا حب میں غالی بننے والی بات کی؟ اور اب آپ مجھے فرمائیے، چاروں طرف گھوم کے دیکھیے، کہیں کوئی ایسی کوشش ہے تو نہیں کہ ان محبان علی کو غالی بناؤ؟ جی، اور اگر ہو رہی ہے تو اس نجس کوشش کا مقابلہ کرنے والے ہیں دینی مدارس۔ مدارس علمیہ فقط ذرا یترے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے، مدارس علمیہ فقط غریب پرور ادارے نہیں ہیں، مدارس علمیہ فقط یتیم پرور قسم کے ادارے نہیں ہیں، بے شک یتیم بھی پالتے ہیں، غریب بھی پالتے ہیں، دین بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اصل یہ وہ مورچے ہیں کہ جو دشمنوں کے ہر وار کے مقابلے میں سینہ دیتے ہیں۔ اور آج کل جو وار شروع ہو چکا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے روشن ہے، یہ علی علی کہہ کے علی کو خدا کہتے ہیں، علی کو رب کہتے ہیں، علی کو اللہ کہتے ہیں، حالانکہ علی تو فخر کرتا ہے اپنے عبد ہونے پر۔ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اے میرے اللہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میں آخر میں یہ جملہ پوچھوں گا آپ سے اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں، بتائیے جس کو انسان عبد مانے کیا اسے رب مان سکتا ہے؟ کوئی عبد بھی رب ہو سکتا ہے، یا جو رب ہوتا ہے وہ بھی کسی کا عبد ہوتا ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آخر ہمارے تشہد میں یہ جملہ کیوں آیا ہے کہ اشہد ان محمدن، پڑھو، عبدہ و رسولہ، یا اللہ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اللہ کا رسول کہلاتا تو ہمیں، تو نے انہیں عبد کہہ کے رسول کیوں کہلوایا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ جب تک عبد مانتے رہو گے شیطان کی اس چال سے بچے رہو گے کہ جس کو عبد کہو گے اسے رب نہ کہہ سکو۔ عبودیت اور ربوبیت بالکل مقابلے میں کھڑی ہے، جو رب ہوتا ہے وہ کسی کا عبد نہیں ہوتا، جو کسی کا عبد ہوتا ہے وہ کسی کا رب نہیں ہوتا۔ اس لیے ذہن میں بٹھاؤ، اور یہی وجہ ہے کہ علی حیدر کرار نے اپنے رب ہونے کا ذکر نہیں کیا، اپنی عزت بھی بیان کی ہے تو اپنے عبد ہونے میں، اور اپنا افتخار بھی تسلیم کیا ہے تو اس ذات کے رب ہونے میں۔ اب بتا اللہ کا رب ہونے سے نیچے آ جاتا ہے؟ ایک میرے سیکنڈ کلاس کی ملے، تھرڈ کلاس ہو جائے، نہیں میرے دوست، جس کو ربوبیت سجتی ہے بس اسے سجتی ہی ربوبیت۔ اسی لیے اس نے ہمیشہ تجھے اپنی نماز کے ہر مرحلے میں یہی کہلوایا ہے کہ جب تم شروع ہوتا ہے تو کہے الحمدللہ رب کون ہے رب العالمین؟ جب رکوع میں جاتا ہے تو کہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کون ہے میرا رب جو پاک ہے؟ جب سجدے میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، کون ہے میرا رب جو پاک ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے
تو بڑی انکساری کے ساتھ تو کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے میرے رب میں نے تیرے لیے قیام کیا، میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، اب مہربانی کر اپنے اس عبد کو بخش دے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنا خوبصورت مقام ہے استغفار کا جو تجھے نماز میں دیا گیا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر استغفار کر، پہلے سجدے کے بعد مانگ لے، دوسرے سجدے کے بعد شکریہ ادا کر۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آئیے آج کل کی اس سازش کا مقابلہ کیجئے اور توجہ کیجئے کہ یہ جو دائیں بائیں ایسے قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، بس دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا نادان دوست ہے یا دانا دشمن ہے، یا ایسے دوست ہیں جو نادانی میں ہمیں دین حق سے ہٹا رہے ہیں، اور جو بڑے سازشی دشمن ہیں کہ جو ہمیں اپنے حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اے کربلا تجھے لاکھوں سلام، تو نے ہمیں بچا لیا ہر قسم کی سازش۔ کیا وجہ ہے کہ تیرا مولا حسین ہر شہادت میں کہتے ہیں بِضَمِّ قَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، کیونکہ عبد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی قضا کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور اس کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکتا ہوا نظر آئے اور اس کے امر کی تسلیم کو اپنا آئین حیات سمجھے۔ بس آخری جملہ وہ سن لیجئے کہ وہ وقت کتنا سخت تھا جب علی اصغر اپنے باپ کے سینے پہ تڑپ رہے تھے، جب علی اصغر کو وہ تیر لگ چکا تھا جو حرملے نے وہ نشانہ باندھ کر اس 3 دن کے پیاسے بچے کو مارا تھا۔ تیر کا لگنا اور امام حسین کا اپنے لاڈلے کو سینے پہ پکڑنا۔ روایت کہتی ہے یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، علی اصغر اپنے باپ کے سینے پہ ایسے تڑپے جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ اللہ نہ کرے کسی پیاسے باپ کے سینے پر پیاسا بیٹا اس طرح تڑپے جیسے علی اصغر امام مظلوم کے سینے پہ تڑپتے رہے۔ لیکن بالآخر یہ کتنی دیر تڑپتا، 3 دن کا پیاسا بچہ زیادہ تو نہ تڑپ سکتا تھا، اس لیے کہ طاقت تو حد اس بحران سے آخر گزر گئی تھی، اور نتیجہ یہ کہ چند تڑپوں کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی سوچتا ہوں علی اکبر کی شہادت بھی بڑی سخت تھی، لیکن علی اکبر کی زندگی تھی کہ وضع خدہ علی خدہ، رخسارہ میرے آقا نے اپنے جوان کے رخسارے پہ رکھا تھا، اور اس وقت وہ سخت وقت تھا، لیکن یہ منظر جو علی اصغر کا آیا ہے یقیناً فطرت یہ پکار کے کہہ رہی ہے علی اکبر تیرا بھی موت ہے تیرے بابا کے سینے میں، لیکن علی اصغر کا درد اس سے بھی زیادہ ہے۔ تبھی تو اس میں کہتے ہیں کہ یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ او میرے رونے والے عزادارو، اے کاش تم عاشور کے دن میرے پاس ہوتے اور میری اس کیفیت کو دیکھتے کہ میں نے کیسے اپنے لاڈلے علی اصغر کے لیے پانی کا ایک گھونٹ مانگا تھا، لیکن مجھے گھونٹ دینے کی بجائے تیر ملا۔ عزادارو علی اصغر تڑپے اور بالآخر روح نے پرواز کیا۔ جب بدن میں سکون آیا، امام نے سینے سے جدا کیا تو دیکھا کہ خون کی سیل بہ رہی ہے۔ امام نے اس لہو کے نیچے اپنا چلو رکھ دیا۔ جب چلو تیرے مولا کا بھر گیا، میں سمجھتا ہوں نگاہ امامت جانتی ہے کہ اس لہو کی قیمت اللہ کے نزدیک کتنی بلند ہے، اس لہو کی قیمت بارگاہ قدست میں کتنی زیادہ ہے۔ تبھی تو زمین پر لے جانے کی بجائے اپنے چلو میں سنبھال لیا، اور امام پنجم نے فرمایا کہ اس لہو کو امام نے آسمان کی طرف پھینک دیا اور کوئی قطرہ زمین کی طرف واپس نہ پلٹا۔ ملائکہ
سے سنبھال لیا اور امام حسین یہی جملہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، اے میرے رب، میرے لیے اس مصیبت کو سہ جانا اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ، میرے لیے یہ مصیبت برداشت کرنا اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ مجھے یہ بتا، تیرے مولا نے علی اصغر کس کے لیے دیا، علی اکبر کس کے لیے دیا، عباس کس کے لیے دیا، اور تیری آقازادیوں نے پردے کس کے لیے دیے، اور کس کے لیے کھڑی تھی زینب کبریٰ اور لاش مظلوم، لاش پامال امام حسین پہ کھڑی کہہ رہی تھی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری اس قربانی کو منظور کر دے۔ کبھی سوچتا ہوں عید قربان آتی ہے نا، اور گھروں میں لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور جب قربانی کر لیتے ہیں تو آخر میں ہر بندہ کہتا ہے اللہم تقبل منی، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو منظور کر دے۔ ایک بکری کی قربانی کر کے کہنا میری قربانی کو منظور کر لے، یہ منزل کوئی اور ہے۔ حسین حسیب اللہ سے بڑے ہو، اور زینب کبریٰ کہہ رہی ہو، اے اللہ میری قربانی منظور کر لے، یہ منزل کوئی اور ہے۔ اور یقیناً بیوی طاہرہ کی دعا قبول ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے قربانی ہوئی تھی وہ دین کی حفاظت تھی، آج بھی دین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے خلاف ہونے والی سازشیں اور بالخصوص مذہب اہل بیت اور توحید کے عقیدے کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے۔ خدا تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم شرک اور بغض علی کا مقابلہ کریں۔ جو بغض علی پھیلائے اس سے بھی ہماری جنگ ہے، اور جو شرک کا پجاری بنے اس سے بھی ہماری جنگ ہے۔ خدا تعالی ہمیں اپنے اس جنگ میں کامیابی نصیب فرمائے، نصرت و تائید بخشے، اور ان مدارس علمیہ کو اپنے اس محاذ میں کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ مرحوم غلام حسین، دیگر تمام مرحومین، علماء، فقہاء، شہداء، جتنے بھی نور ایمان لے کے اس دنیا سے روانہ ہوئے، سب کی ارواح طیبہ تک ہدیہ کرنے کے لیے